جس کا جوان بیٹا یا جوان بیٹی یا ساری اولاد دنیا سے چلی جائے یہ وہی جانتا ہے۔ ویسے تو اولاد کا جو دکھ درد ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ صرف بخار ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اور تکلیف کیوں نہ ہو، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جاہ و جلال ہوتا ہے اور جو اللہ رب العزت کے انعامات ہوتے ہیں، نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پہ سجایا گیا ہے اور کسی کے پاس اگر جبریل امین آتے ہیں تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ بڑی آسان چیزیں ہیں، پھر حضرت ایوب جیسا صبر بھی کرنا پڑتا ہے اور بیماری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو جب آپ کے سارے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو کھجلی کرتے ہیں، پھر چونکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں، زبان اور دل سلامت تھا جسم کے اندر، باقی جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ کے جسم پر خارش کی وجہ سے زخم نہ بنے۔ صرف آنکھیں سلامت تھی، دل سلامت تھا اور زبان سلامت تھی جس سے وہ گفتگو کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ناخن گر جاتے ہیں جس سے وہ خارش کرتے تھے، ناخن بھی گر جاتے ہیں۔ تو اب خارش کرنے کے لیے پھر ساری اولاد اور دیگر جو بیویاں تھیں وہ بھی شہید ہو جاتی ہیں، اور ایک بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کا ساتھ ان کے ساتھ رہا، اور ظاہر حضرت یوسف اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے، وہ آپ کی اولاد سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، اور وہ بھی اس وجہ سے نبی پیدا نہیں ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد تھے حضرت یوسف کے، وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت یوسف کھڑے ہو کے ملاقات نہیں کی، ان سے استقبال نہیں کیا، ملے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے اپنے باپ کا ادب نہیں کیا۔ ادب سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن باپ کے ادب کا تقاضا ہے کہ جب باپ آپ کے سامنے آئے تو اولاد بیٹھی ہے تو اسے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو پھر آپ کی اولاد سے کوئی بھی نبی رسول نہیں پیدا ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوتی تھی رحمت بنت ابراہیم بن یوسف علیہ السلام، تو آپ نے حضرت ایوب کا ساتھ دیا اور بہت خدمت کی، اور ایسی وفادار بیویاں یہ کسی پیغمبر کو ہی نصیب ہو سکتی ہیں، اور ایسی صبر اور حوصلے والی عورتیں کسی پیغمبر کو ہی مل سکتی ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت ایوب کو شہر سے باہر نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کو ایسی بیماری ہے کہ ان کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ جب آپ ناخن آپ کے گر جاتے ہیں تو آپ کے جسم پر زیادہ خارش ہوتی تھی، تو کبھی کسی ایک پتھر کا سہارا لیتے تھے، کبھی کسی دوسری لکڑی کا سہارا لیتے تھے، تو اپنا جسم جو ہے جو خارش تنگ کرتی تھی آپ کو۔ اور یہ عذاب نہیں ہے، یہ پیغمبر کی آزمائش ہے، اور اتنی بڑی آزمائش ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی شخص اتنی کیا بلکہ آزمائش نام تک ہی ہم پورا نہیں اترتے۔ تو پھر آپ کو اس شہر سے نکال دیا گیا، دور دیہات میں جنگل میں ایک جھونپڑی بنائی گئی، اور وہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس جھونپڑی میں رہنے کا کہا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے،
میرے رب کائنات کے وہ پیارے پیغمبر جب لوگوں نے بھی نفرت کی ان سے، اور جسم کی بھی یہ حالت ہے کہ جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اولاد بھی ساری شہید ہو جاتی ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، شکر کا کلمہ بجا لاتے ہیں کہ الحمدللہ اس رب نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حالات ہوتے ہیں، کم از کم ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہم اتنی تکالیف کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو تھوڑی دیر کے لیے فاقہ کشی آ جائے یا تھوڑی دیر کے لیے بیماری آ جائے، چند دن کے لیے آ جائے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ کلمہ کفر بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا ہی گھر دیکھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بیماری تو اللہ کی رحمت ہے۔ بیماری، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے کندھے پہ دائیں اور بائیں طرف دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اب اس کے گناہ لکھنا بند کر دے۔ جب بیماری کسی شخص پہ آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے گناہ لکھنا بند کر دے، اس لیے کہ اب اس کے گناہ جڑنا شروع ہو گئے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو نہ غربت برداشت کرتے ہیں، نہ بیماری برداشت کرتے ہیں، نہ سردی برداشت کرتے ہیں، نہ گرمی برداشت کرتے ہیں، ہم تو کسی حال میں بھی راضی نہیں ہیں، نہ بھوک برداشت کرتے ہیں، نہ مال و دولت آ جائے تو وہ برداشت کرتے ہیں۔ اگر مال و دولت آ گیا تو ہم نے بے حیائی اور برائی اور پتہ نہیں غنڈہ گردی کی طرف چلے جانا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ معمول ہے۔ تو آپ کو جب شہر سے نکالا گیا تو وہ کیسے لمحات ہوں گے کہ رب کا محبوب نبی ایک بیماری میں بھی ہے، آزمائش میں بھی ہے، اور اس کو شہر سے بھی نکال دیا گیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر برادری کے لوگ بیٹھ کر کسی شخص کو صرف اتنا کہہ دیں کہ تو نے ہماری برادری میں نہیں آنا ہے، ہماری خوشی غمی میں شامل نہیں ہونا ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا تھوڑی دیر کے لیے اتنا ہی تصور کریں کہ کسی محلے کے اندر کوئی شخص رہتا ہے، اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیرا اس محلے کے اندر داخلہ منع ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ میرا قصور کیا ہے، اور بظاہر اس کا کوئی جرم و قصور بھی نہ ہو، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، یہ گزر جائے گی۔ مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کو شہر سے نکال دیا گیا، دور ایک دیہات میں، جنگل میں ایک جھونپڑی بنا دی گئی، وہاں پہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر بسر ہو رہا ہے، اور جسم کے 3 جگہیں، دل، زبان اور آنکھوں کے سوا جسم کے ہر حصے کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں، اور کتنی تکلیف ہے یہ، میں بول نہیں سکتا، میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی نبی اور رسول کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے ہوں، اور کوئی نبی اور رسول کسی ایسی آزمائش میں آ سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر اسلام، ہمارے جانوں کے بادشاہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، زندگی مبارک جو بظاہر آپ کی بھی ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے جس کی خاطر اللہ رب العزت نے ساری کائنات سجائی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، آپ کی بھی زندگی مبارک آسان نہیں ہے۔ کبھی آپ کو طائف کے اندر پتھر مارے جاتے ہیں، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، رب کا گھر ہے بیت اللہ شریف، وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر طرح طرح کی مختلف قسم کی برائیوں کی جو جڑ تھی، مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مختلف قسم کا تشدد کیا ہے،
پھر اسی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہ آسان نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ تو پیغمبر تھے، رسول تھے، ان پہ اتنی آزمائشیں آئی ہیں، اور ہم اور آپ جن کی زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، ہماری سوچ ہی غلط ہے، ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ کی جو پستی ہے وہ اتنی گندی ہے کہ جہاں سے ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، وہی گندگی سے بری ہوئی، ہمارا دل و دماغ گندگی سے بھرا ہوتا ہے۔ تو ہمارا پھر بھی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، وہ نبی ہمارے لیے مانگتے رہے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ امتحان کیسے ختم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کیڑے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو صحتیاب کرے۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ 80 سال میں نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، 80 سال اس نے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ چند دن کی آزمائش، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے اپنی صحتیابی کے لیے دعا مانگوں۔ تو 18 سال ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 18 سال آپ بیمار رہے۔ ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، تھوڑی دیر کے لیے انجیکشن انسان کے جسم میں لگتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 18 سال، یہ لفظ بولنا آسان ہے، 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس کیفیت میں رہے۔ پھر آپ نے کہا